کلپ نمبر 616۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 سے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ ترجمہ: اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، یعنی کافروں نے اپنے رسولوں علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے شہروں اور اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کافروں کی ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان کے کاموں کا انجام ہلاکت و بربادی ہے، لہٰذا تم ان کی وجہ سے فکر مند نہ ہو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ امام محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے کافروں کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب رسولوں علیہ السلام کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں اور انہوں نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو اذیتیں پہنچانے کی دھمکیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان کی امتوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ در حقیقت ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کی قوم کے مشرکین کے لیے وعید ہے کہ اگر وہ اپنے کفر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جرأت کرنے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ امتوں کے کافروں جیسا ہوگا۔ اور حضور پرنور علیہ السلام کے لیے ان آیات میں ثابت قدمی کی ترغیب اور ان کی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کے کفار کی زیادتیوں اور ظلم و ستم پر صبر کیا، اسی طرح آپ علیہ السلام بھی اپنی امت کے کفار کی اذیتوں پر صبر فرمائیں۔ انجام کار یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ علیہ السلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے جو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ وحی فرمائی ہے کہ وہ ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد مومنوں کو ان کی سرزمین میں آباد کر دے گا، یہ بشارت اس کے لیے ثابت ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے عذاب کے بارے میں جو بتایا ہے اس سے خوف زدہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور اسے ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ ترجمہ: اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا، جہنم اس کے پیچھے ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بڑی مشکل سے اس کے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا اور ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی قوموں کے ایمان قبول کر لینے کی امید نہ رہی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوموں کے خلاف مدد طلب کی۔
اور اللہ عز و جل سے ان پر عذاب نازل کر دینے کی دعا کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کافروں نے یہ گمان رکھتے ہوئے اپنے اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا کہ وہ حق پر ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حق پر نہیں۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی گئی اور انہیں فتح دی گئی، اور حق کے مخالف سرکش کافر نامراد ہوئے اور ان کی خلاصی کی کوئی صورت نہ رہی۔ یتجرعوہ، بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، یعنی جب حق کے مخالف سرکش کافر کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا تو وہ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، اور اس کی قباحت و کراہت کی بنا پر ایسا لگے گا نہیں کہ وہ اسے گلے سے اتار لے، اور مختلف عذابات کی صورت میں ہر طرف سے موت کے اسباب اس کے پاس آئیں گے، لیکن وہ مرے گا نہیں کہ مر کر ہی راحت پالے، اور اسے ہر عذاب کے بعد اس سے زیادہ شدید اور سخت عذاب ہوگا۔